أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ سدا آباد و شاد رکھے. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اخلاق. آج ہم اخلاق کے بارے میں بات کریں گے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، قرآن مجید کے حوالے سے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کون سی آیت نازل ہوئی، روایت کے پیش نظر اخلاق کے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نگاہ سے دیکھا گیا. مختصر تشریح اور چند پیغامات قرآن اور روایت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم سے آراستہ و پیراستہ ہیں. بس روایت کی پیش نظر بیان ہوا وَعَسَتَ الْأَتْمَمْ مَكَارِمُ الْإِخْلَاقِ، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. رسول اللہ علیہ وسلم. مختصر تشریح، عمدہ اخلاق دنیا میں جہاں انسان کے جمال و عظمت کا مظہر ہے، وہاں آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا اہم ذریعہ ہے. اخلاق کے ذریعے سے انسان کا دین کامل ہوتا ہے اور خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء و اوصیاء اور خاصان خدا آئے ہیں وہ نیک اخلاق کا مجسمہ تھے. ہر مومن کو چاہیے کہ میزان اعمال کو وزنی بنانے کے لیے حسن اخلاق سے مزین ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے زمانے کا حاتم وہ ہے جو خوش اخلاق ہو. بد اخلاقی انسان کو فشار قبر اور دوزخ میں لے جاتی ہے، اور بد اخلاق کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا. انسانوں کی پہچان کا میزان صرف علم یا دولت و حکومت نہیں ہے، اس کے بجائے اعلیٰ صفات ہی انسان کی شخصیت کا میزان ہے. عمدہ اخلاق رکھنے والا انسان بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے اور بندوں کی نظر میں ممدوح اور محبوب ہوتا ہے. حضرت نعمان ابن عمرو انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے. وہ شوخ اور پرمزاح طبیعت کے مالک تھے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی عرب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے اپنا اونٹ مسجد کے پیچھے باندھ دیا اور رسول سے ملاقات کو تشریف لے گئے. چند اصحاب کو ایک مزاح سوجی. انہوں نے حضرت نعمان سے کہا کہ اگر آپ یہ اونٹ نہر کریں تو اس کا گوشت ہم آپس میں بانٹ لیں گے اور اس صحرائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی قیمت خود ادا کریں گے. حضرت نعمان نے اونٹ نہر کیا اور اس کا گوشت بانٹ ہی رہے تھے
تو وہاں وہ صحرائی بدو واپس آ گیا۔ اس نے اس واقعے کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور صحرائی کے نہر شدہ اونٹ کو دیکھا۔ حضرت نعمان وہاں سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ نعمان نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ جائیں اور نعمان کو بلا لائیں۔ وہ شخص نعمان کے تعاقب میں مسجد کے قریب زباتہ بنت زبیر کے گھر آیا اور نعمان کے متعلق پوچھا تو اس شخص کو ایک غار نما جگہ جو گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھی کی نشاندہی کی گئی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نشاندہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ زباتہ کے گھر اس جگہ پہنچے جہاں پر نعمان چھپے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر سے گھاس ہٹائی جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ نعمان وہاں سے باہر آئے۔ حضرت نعمان کی پیشانی اور رخساروں پر تازی گھاس کا رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ نعمان آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ نعمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم جو لوگ آپ کو یہاں لائے ہیں انہوں نے ہی مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور نعمان کے چہرے سے گھاس کا رنگ اتارا۔ اس صحرائی بدو کو اونٹ کی قیمت خود ادا کی۔ اخلاق کے پیغام کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور بے ادب دکاندار کا قصہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب علی علیہ السلام مملکت اسلامی کے تاجدار تھے۔ آپ بازاروں کی کڑی نگرانی کرتے، اسی لیے آپ بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن آپ خرما فروشوں کے بازار میں گئے۔ آپ نے وہاں ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ بچی سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ بچی نے عرض کیا کہ میرے مالک نے مجھے 1 درہم دیا کہ جاؤ بازاروں سے خرمے لے آؤ۔ میں نے اس دکاندار سے کچھ کھجوریں خریدی اور گھر لے گئی جو میرے مالک کو پسند نہیں آئی۔ میں واپس اس دکاندار کے پاس آئی کہ کھجوریں واپس لے لیں اور میری رقم میرے حوالے کر دیں۔ یہ واپس نہیں لوٹاتا۔ امام علی علیہ السلام نے دکاندار سے فرمایا کہ یہ چھوٹی بچی یہ کسی کی کنیز ہے، یہ خود مختار نہیں ہے۔ تم یہ کھجوریں لے لو اور اس کی رقم واپس دے دو۔ دکاندار اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مولا علی علیہ السلام کے سینے پر رکھا۔ آپ کو دکان سے نیچے اتارنا چاہتا تھا۔ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے دکاندار سے کہا، کیا کر رہے ہو؟ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ دکاندار کا رنگ اڑ گیا اور زرد ہو گیا۔ اس نے فوراً اس بچی سے کھجوریں لے لیں اور پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میری غلطی سے درگزر کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز مجھے راضی کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی روش کی اصلاح کرو اور اس کے ساتھ اچھے حسن اخلاق اور ادب کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ تاکہ تمہیں خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر رحم کرو تاکہ میرا رب تجھ پر مہربانی کرے اور تجھ پر رحم کرے، تیرے اخلاق سے راضی ہو اور تیری بے حساب مغفرت کرے۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق۔ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے امام سجاد علیہ السلام کے خلاف باتیں کی۔
امام سجاد علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ بھی ارشاد نہ فرمایا۔ جب وہ شخص مجلس سے چلا گیا تو امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم نے سنا اس شخص نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ چلو تاکہ اس نے مجھے جو گالیاں دی ہیں ان کا جواب جا کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم سب آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے بھرپور جواب دیں۔ امام سجاد علیہ السلام چلے اور راستے میں یہ آیت مجیدہ پڑھ رہے تھے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ اس روایت کا راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اس سے بھلائی ہی کریں گے۔ ہم حضرت کے ساتھ چل کر اس شخص کے گھر تک پہنچے اور اسے بتایا گیا کہ وہ باہر آئے کہ حضرت علی زین العابدین ابن حسین علیہ السلام دروازے پر آئے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے امام علیہ السلام کا نام سنا تو اسے گمان ہوا کہ امام علیہ السلام اس کی دشنامی ترازی کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے میرے بھائی، تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے کچھ ناگوار باتیں کہی تھیں، جو کہ تو نے کہا کہ اگر وہ برائیاں مجھ میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری وہ خطائیں معاف کر دے۔ اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود نہیں جو تو نے بیان کی ہیں تو میں یہ دعا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا تیرے گناہ معاف فرمائے۔ جب اس شخص نے حضرت کی یہ گفتگو سنی تو حضرت کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ آپ میں نہیں ہے، وہ تمام برائیاں تو خود میرے اندر موجود ہیں۔ اخلاق کے موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں آخری روایت کو عرض کر رہے ہیں کہ مالک اشتر کا اخلاق کیسا تھا۔ ایک دفعہ مالک اشتر بازار کوفہ میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور امامہ بھی ٹاٹ کا تھا۔ الغرض وہ غریب اور فقیر شخص کی طرح سے بازار سے گزر رہے تھے۔ بازار میں ایک دکاندار جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے مالک کو دیکھا اور اس نے ان کی تحقیر کرتے ہوئے ایک ڈھیلا ان کی طرف پھینکا۔ مالک اس طرف متوجہ نہ ہوئے، جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ بازاریوں میں سے ایک شخص جو مالک کو جانتا تھا اور وہ یہ واقعہ بھی دیکھ رہا تھا، اس دکاندار کے پاس آیا اور کہا کہ جس شخص کو تو نے تحقیر کی ہے جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ دکاندار نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ مالک اشتر علی کا دوست اور ان کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ تو وہ دکاندار کانپنے اور لرزنے لگا۔ وہ مالک کے پیچھے روانہ ہوا تاکہ ان کے پاس جا کر معافی طلب کرے، تو دیکھا کہ مالک مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں۔ اس نے صبر کیا یہاں تک کہ حضرت مالک نے نماز ختم کی۔ وہ شخص حضرت کے پاؤں میں آ کے گر گیا۔ آپ نے اس کا سر بلند کیا اور اس سے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ مالک نے کہا کہ کوئی بات نہیں، خدا کی قسم میں مسجد میں صرف تمہاری مغفرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے
کہ اخلاق کی اہمیت کس قدر بلند ہے، کہ یہ اخلاق آئمہ اہل بیت علیہ السلام، خود سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آئمہ بھی اخلاق کی اس خوبصورت ریت پر عمل کرتے رہے، اخلاق کو اپناتے رہے، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سیرت نبی محمد والے محمد پر عمل کرتے رہیں تاکہ خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اخلاق وہ باب ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اخلاق کا ذکر ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں میں گھلے ملیں، تاکہ ایک دن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ ہمیں ہمارے اچھے اخلاق سے یاد کریں، نہ کہ برے اخلاق سے۔ ہمارے آج کا سیگمنٹ اخلاق پر تھا۔ کوشش کریں گے کہ مختصر سیگمنٹ میں بہت ساری روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مختصر پر اثر اختتام کی جانب۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔ مگر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش عرض کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیے گا۔ فی امان اللہ۔